اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عبد الرحمن ابن عوف صحابی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نمازیں نہیں، بہت ساری نمازیں نہیں، ایک نماز پڑھی ہے، لیکن بہرحال نماز پڑھی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ اب مجھے بتائیں مولوی صاحب، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر حضرت ابو بکر مولا علی کی بھی امام ہیں، کیونکہ مولا علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا مولوی جی آپ یہ کہیں گے کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ رسول اللہ کے امام ہیں کیونکہ رسول اللہ نے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اس طرح تو آپ کی منطق کے اعتبار سے عبد الرحمن ابن عوف امام الانبیاء ہوئے علیہ باللہ۔ یہ جملہ آپ کہیں تاکہ پھر آپ کے اوپر پھر لگے، یہ جملہ آپ کہہ کے دکھائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے چونکہ رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ زیادہ افضل ہوئے، وہ زیادہ افضل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، کیونکہ حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے جناب صحیح مسلم کے اندر۔ کہاں ہے؟ صحیح مسلم۔ اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 952، نماز کے احکام و مسائل کے اندر ہے، اور آپ یہ کسی بھی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا جو ایپس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی روایت۔ ابن شہاب کہتے ہیں عباد بن زید سے ان عروۃ بن المغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے روایت کی اخبرہ ان المغیرہ ابن شعبہ اخبرہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر یہ کہ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ مغیرہ بن شعبہ سے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، یہ ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب، اپنے آپ کو مفتی کہلواتے بھی ہیں، مفتی لکھواتے بھی ہیں، لیکن مفتی صاحب کی حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب کو حدیث کے متعلق ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ ان کو اتنی معلومات نہیں ہے کہ حدیث میں قولی حدیث کون سی ہوتی ہے، فعلی حدیث کون سی ہوتی ہے، اور اگر قولی اور فعلی حدیث دونوں اکٹھے آ جائیں تو ان کو تطبیق دے کر کس حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے، کس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اتنا بھی مفتی صاحب کو علم نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک نماز پڑھی ہے، وہ مفتی صاحب نے حدیث تو بتا دی ہے، لیکن مفتی صاحب کو یہ بھی معلومات نہیں ہے کہ یہ حدیث کون سی ہے، قولی ہے یا فعلی ہے۔ وہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباد بن زیاد کو عروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا کہ صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جبہ نکالنے لگے۔ جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو مبارک جبے کے نیچے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ کوہنوں تک دھوئے، پھر اپنے دونوں موضوع پر مسح کر کے وضو مکمل کیا۔ پھر آپ آگے بڑھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر چکے تھے، یعنی امام بنا چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت ملی۔
آپ نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو ایک رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام اس ایک رکعت کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ آپ نے ان کی تحسین فرمائی، انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی۔ یہ واقعہ صبح کی نماز کا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تھا، لیکن نبی اسلام تشریف لے کر نہیں آئے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور سورج نکلنے والا تھا، تو اسی لیے صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر کے امام مقرر کر لیا تھا اور ان کے پیچھے باقی صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے جو ایک نماز پڑھی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے، یہ نبی علیہ السلام کی فعلی حدیث ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے، حضرت مولا علی علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے مصلی پر۔ اس حدیث میں اور اس حدیث میں تطبیق کیسے دیں گے؟ اب یاد رکھ لیں، وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حکم فرمایا تھا وہ قولی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تھی یہ فعلی حدیث ہے۔ تو قولی اور فعلی حدیث جب دونوں اکٹھی آ جائیں تو تطبیق اس طرح دیں گے کہ اب اس حدیث میں ترجیح قولی حدیث کو ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد میں موجود ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام مقرر کیا تھا اپنے مصلی پر۔ مفتی جی وہ قولی حدیث ہے، یہ فعلی حدیث ہے، تو ترجیح قولی حدیث کو ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مفتی جی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اہل تشیع کے سب سے بڑے غالی سے غالی شیعہ کو چیلنج دیتا ہوں، مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دیں، کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود، سرکار بیمار تھے، حضور بیمار تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دن نماز پڑھائی تھی، کیا مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ مولا علی کی نماز نہ پڑھنے کا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حدیث دکھا دیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ مولا علیہ السلام نے 3 دن مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے۔ میں اہل سنت کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا اس لیے کہ تم حوالہ اہل سنت کا نہیں مانو گے، لیکن میں اہل تشیع کی کتابوں کا حوالہ دوں گا۔ پہلی کتاب ہے الاحتجاج اور دوسری کتاب ہے للطبرسی صفحہ نمبر 53 اور تیسری کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس صفحہ نمبر 253 اور چوتھی کتاب ہے مرآت العقول للمجلسی صفحہ
صفحہ نمبر 288، اور یہ کتابیں چھپی ہیں ایران میں، اور یہ کتابیں لکھنے والے اہل تشیع ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ مفتی جی، ان کتابوں کے حوالات سے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے امام تھے۔ مولا علی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔